کچھ تنظیموں کو رول بیک کر دینا پاکستان کے اپنے مفاد کے اندر ہے. پاکستان کا مستقبل، ہمارے بچوں کا مستقبل اس سے جڑا ہوا ہے کہ ہم ان بچوں کو ماڈرن ایجوکیشن دیں. جناب کس نے بنایا؟ میں تو اسی چیز پہ ابھی آنے لگا تھا. تو کیا اس کے اوپر ہم بڑھ رہے ہیں، پیش رفت کر رہے ہیں کہ آج سے 30 سال ہم اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں یا پیش رفت کر رہے ہیں؟ سن لینا ملک صاحب، آج سے 30 سال پہلے جو ہے یہی جن کو آج آپ جس حوالے سے بھی ٹرم کریں، یہ اس وقت کے مجاہد سمجھے جاتے تھے، اور ہم جو ہے ان کے گلوں کے اندر سیرے ڈال ڈال کے اور تھکتے نہیں تھے. آج کے وہ جو ہیں کوئی دہشت گرد بن گئے کیونکہ وہ آپ کے ساتھ پولیٹیکلی آف ہو گئے، یا جس طرح سے بھی آف ہو گئے تو وہ دہشت گرد ہو گئے، وہ کالعدم ہو گئے، فلاں ہو گئے، ڈمکان ہو گئے. سابقہ حکومت جو ہے ان کے بھی کچھ وزراء کے اوپر یہ الزامات لگتے رہے کہ جی وہ کالعدم تنظیموں کے ساتھ الیکشن کیمپینز کے دوران ان کی ملاقاتیں وغیرہ ہوتی رہیں. اس وقت تو کوئی اس طرح کی کارروائیاں جو ہیں وہ سامنے نہیں آئیں. اب جیسے ملک صاحب پوائنٹ آؤٹ کر رہے تھے کہ ایف اے ٹی ایف کا جو 1-2 مہینے کے اندر جو انہوں نے کارروائی کرنی ہے، whether پاکستان should stay in the grey list or be taken towards the other side، یا ان کو کلیئر کیا جائے. اس حوالے سے میں پھر یہی کہوں گا کہ آج ضرورت ہے عمران خان صاحب کو کہ جتنے بھی اسٹیک ہولڈرز ہیں پاکستان کی سیاست کے، اور پاکستان کی سیاست میں جتنی بھی جماعتیں ہیں، ان کے سربراہان کو اعتماد میں لیں. جو حقیقی صورتحال ہے وہ حقیقی صورتحال جو ہے وہ جو بریفنگ ہونی تھی کھوسا صاحب شاید آپ کے نالج میں نہیں ہے، وہ ملتوی ہو گئی ہے کیونکہ پارلیمنٹری لیڈرز نے اس میٹنگ میں شمولیت سے اعتراض کر دیا. جو شاہ محمود قریشی نے خط لکھ کر دعوت دی تھی کہ آئیے نیب کے اوپر ڈسکشن کرتے ہیں، وہ ریجیکٹ کر دیا اپوزیشن نے. ملک صاحب جناب آپ اس کو پارلیمنٹ کے اندر بریفنگ دیں، اس کے اوپر ادارے آئیں، آ کے سارے پارلیمنٹیرینز کو وہاں پہ بریفنگ دیں.